الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. کائنات کی اصل، اس کا کنہا اور اس کی وجود اور اس کا قیام و دوام یہ میرے رب کے امر سے ہے، یہ اللہ کے ارادے سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. جب تک اللہ چاہیں گے یہ آباد رہے گی، جب تک اللہ چاہیں گے یہ بڑھتی رہے گی، یہ پھلتی پھولتی رہے گی. ایک تو انسانی علم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. پہلے انسان کائنات کے بارے میں بہت تھوڑا جانتا تھا، اور جو چیزیں دور کی ہیں، جہاں انسان کے نہ عقل کی رسائی تھی، نہ فہم کی رسائی تھی، نہ انسان کی نظر کی رسائی تھی، جب وہاں تک انسان کو رسائی حاصل ہوئی، ایسے آلات و اسباب میسر آئے کہ انسان پہنچا. خلاؤں میں سفر کیے، فضاؤں میں سفر کیے، سمندر کی تہوں میں اترا، زمین کے اندر تاریک وادیوں تک پہنچا، زمین کے اندر موجود دلدل اس کو نظر آنے لگے، آتش فشاؤں کی اندرونی دنیا کی اس نے تحقیق کی. یہ انسان کا علم بڑا ہے، یہ اس کے علم میں اضافہ ہوا ہے. یہ پہلے سے موجود تھا، لیکن کائنات کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے: اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، ہم اس کو اضافہ دے رہے ہیں. روز افزوں بڑھوتری ہوتی ہے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آخر ایک دن یہ سارا ٹائم ختم ہوگا. ایک دن یہ بڑھوتری رکے گی، یہ پیک پہ پہنچ جائے گی، پھر وہاں سے پلٹنا شروع ہوگی. پھر اس کا پلٹنا ایک دم سے ہوگا. یہ جو ہزاروں لاکھوں سال کائنات نے سفر کیا، چاند اپنے سفر میں ہے، سورج اپنے سفر میں ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں شیل میں چل رہا. ساری کائنات کو لے کر سورج چل رہا. یہ شب و روز کا نظام، یہ ماہ و سال کا نظام، یہ میرے اللہ کی مشیت سے، یہ میرے اللہ کے ارادے سے جب تک اللہ چاہے گا چلے گا. اور جب میرا اللہ چاہے گا، یوم تشقق السماء بالغمام، ایک دھماکہ ہوگا، ایک دھماکہ ہوگا، آسمان پھٹے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ جو بند پابند ہے آسمان، نیچے اور اوپر کے درمیان پردہ ہے. اللہ کہتا ہے دروازے دروازے کروں گا. اللہ کہتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹے گا. اذا السماء انشقت، یہ لیراں لیراں ہو جائے گا، یہ چیراں چیراں ہو جائے گا، یہ دروازے دروازے ہوگا. پھر اللہ عدالت سجائے گا، پھر اللہ پل صراط بچھائے گا، پھر اللہ میزان نصب کرے گا. حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ بندے کو چیر کے اس کا دل نکالیں گے، اس کے دل کو چیر کے دیکھیں گے اندر کیا ہے، یہ کتنا ایمان لے کے آیا ہے.
تو میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کی مختصر زندگی ہے، آسمان و زمین کے پیٹ کے اندر تھوڑا سا عرصہ ہے، اس عرصے میں ہم نے اگلے جہان کی جو لا متناہی ہے اس کی تیاری کرنی، اسی کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے، اسی کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اس عرصے میں اللہ کے مختلف احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ادب المفرد میں حدیث ہے، حضرت جویبر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، میں بڑا قادر الکلام تھا، زبردست خطیب تھا، مبیدا سے خبر اکوالا کہ خلق زمان دی بیان کے ڈاقیدہ نا تا سے بیان میں کولا زبردست خطیب ماں میں اجازت واغستو حضرت جی اسو خبر اکول واڑا ماں چتا سر اللہ اجازت را کے ز بیان ہو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دربار کے اترے دم ما اخبل دے بزرگے و اخبل دے نیکے دا درس میں شروع ہو، بیان میں شروع ہو، اور ما آخرت تا ترجیح میں ورکول کہ اصل شے آخرت تے، میں نے آخرت کی تائید، آخرت کی حمایت، آخرت کی بزرگی، آخرت کی نعمتوں کا دوام، میں نے اس پہ کلام شروع کیا اور تقابل بیان کیا دنیا کے ساتھ، اور دنیا کو خس و خاشاک کی طرح بے قدر و بے قیمت ثابت کی۔ میں نے دنیا کی اتنی تذلیل کی کہ تم رب پلیت غلیت میں جوڑ کچھ دنیا بیخی خوشی شے نشتہ دا خطبیو بربادی۔ جب میری گفتگو ختم ہوئی میں بیٹھا تو حضرت عمر کی دائیں طرف ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، یا رضا ازورگان چی کمی دیر برکتی خلا کی رچی سادہ سادہ خبر کی کنا نن سبا سوانان دے ازورگانو پا خبر منے خوشحالی گینا خبر کی کنا دے بڑاگانو خبر منے خوشحالی گینا دا بڑاگان تجربے والا خلا کی دادی چی دیندار بڑائی بڑا دیندار نہیں نو دیر خطرناکی خیال کوئی۔ بڑوں میں اگر دین ہونا ان پڑھ کیوں نہ ہو، جاہل کیوں نہ ہو دیندار، یہ ان کی جو سادی سادی باتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بڑی پر حکمت باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے خی طرف تا یہ بڑا بابا جی ناستو دا سی تک سپن استڑی ویختانی تک سپن، بڑے بڑے بال تھے بابا جی کے، بالکل سفید، داڑھی بہت خوبصورت سفید، کپڑے سفید۔ بابا جی نے مجھے کہا کل قولک مقرب للحق الا وقوعک فی الدنیا، میاں جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا ٹھیک ہی ہیں، ساری باتیں آپ کی اچھی ہیں، آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے دنیا کو اتنا پلید غلید کہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہی دنیا ہے جس کو ہم سواری بنا کے آخرت حاصل کرتے ہیں، یہی دنیا ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے اسباب حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا ہے، پیسہ ہے تو حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، غرباء فقراء پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہی ہے نا۔ اتنا تم نے دنیا کی تباہی بربادی بیان کی تو تمہارے خیال میں اس کی نہیں، یہ سارا پیسہ تباہی بربادی نہیں ہے۔ جو پیسہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو، جو تمہیں اللہ سے ملا ہے، وہ تو آخرت ہے، وہ تو سارے کا سارا دین ہے، دین ہے۔ اتنی تباہی بربادی نہ کرو۔ فرمانے لگے حضرت جویبر، میں نے خیال کیا، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ بابا جی جو سیدھے سادے بزرگ سے آدمی ہیں، میں سمجھتا تھا میرے جیسا کلام کرنے والا کوئی نہیں، میرے جیسا خطیب کوئی نہیں، میں تو بڑا شعلہ بیان، بڑا قادر الکلام، بڑا فصیح و بلیغ خود کو سمجھتا تھا۔ لیکن جب میں نے بابا جی کی مدلل گفتگو سنی، دلائل کے ساتھ بزرگوں کی بات کو سنا، تو میں نے مان لیا یہ بابا جی مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ سید المومنین، یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ مسلمانوں کے سردار ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں، یہ ابی بن کعب ہیں، سادہ انداز میں گفتگو لیکن باتیں بڑی زبردست۔ تو میرے بھائیو، اسی دنیا کی زندگی میں جو اللہ ہمیں بار بار مواقع عطا فرما رہے ہیں، اس کو ہم نے بنیاد بنانا ہے، اس کو سیڑھی بنانا ہے، اس کو سواری بنانا ہے، اور یہی ہمیں آخرت کی کامیابی کی منزل تک لے کے جانے والی ہے۔ اتنی نفرت نہیں ہے دنیا سے، اور دنیا وہ چیز ہے کہ جو اللہ سے دور کرے، جو اللہ سے ملائے، وہ دنیا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت بار بار یہ مواقع فراہم کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے بندو، کبھی تو تم ایک ایسا عمل کر لو، کسی موقع پر تو ایسا عمل کرو کہ تم مجھے راضی کر لو، تم میرے قریب آ جاؤ، تم مجھے منا لو اور میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ پھر وہ جو ایک بڑا دھماکہ آنے والا ہے، ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گا، تو اپنے وقت پہ آئے گا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور موت تو ویسے ہی بے یقین ہے، اس کا تو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں، اور آج کل تو بالکل ہی پتہ کوئی نہیں ہے، بالکل ہی بے یقینی زندگی بے یقینی ہو گئی ہے، اور موت اتنی موتیں ہو رہی ہیں کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر جب یہ ہمارے آگے پیچھے والے جا رہے ہیں، آگے پیچھے والے چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، تندرست بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہم اس دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہم نے نہیں جانا ہے؟ تو بھئی یہ موت جو سر پہ کھڑی ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے اللہ بار بار مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ابھی ہم ذی القعدہ کے آخری دنوں میں ہیں، آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے پاکستان میں، ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو، 29 چاند نظر آئے، ہمیں تو چاند بہت کم ہی نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آ جائے نظر، اگر نظر آ گیا تو بھئی آگے ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اور یہ بڑے زبردست دن ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کو ان دنوں سے زیادہ عبادت باقی پورے سال کی محبوب نہیں ہے۔ دن کا روزہ پورے سال کا روزہ، رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت، اور جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے نا، ایک سال پچھلا ایک سال اگلا، پورے 2 سال کے روزوں کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک رات آ رہی ہے عید کی رات، جس کو کہتے ہیں چاند رات، چاند رات۔ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا تھا، ہزارہ میں سرحد میں تو بالکل نہیں ہوتا تھا، جب ہم کراچی گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ ساری بے غیرتی ادھر بھی آ رہی ہے، وہ بے شرمی آہستہ آہستہ روشنی آ رہی ہے نا، چاند رات کا ایونٹ۔ اور ہمیں تو چاند رات کا ایونٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بتایا ہے، حدیث شریف میں جو بیان ملتا ہے، سال کی 5 راتیں جو خاص ہیں عبادت کے لیے، سال کی 5 راتیں بڑی کمال کی راتیں ہیں، جو خاص ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے، جو خاص ہیں توبہ کے لیے، جو خاص ہیں مناجات کے لیے، جو خاص ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے۔ 2 عیدوں کی راتیں ہیں، 2 عیدوں کی راتیں ہیں، ایک لیلۃ القدر ہے، ایک شب بارات ہے، ایک شب معراج ہے۔ یہ 5 راتوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ ان راتوں میں اٹھ کے کوئی توبہ کرے اللہ کو، ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن ان 5 کا خصوصیت کے ساتھ۔ اور عید کی جو 2 راتیں، ان کا تو کمال ہے، یہ تو یقینی ہیں، اس میں تو کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے۔ کل عید ہے، آج عید کی رات ہے، اور آج ساری رات بندہ رو رہا، اللہ سے معافیاں مانگ رہا، اللہ سے صلح کر رہا، اور وہ انعام کی راتوں میں، وہ تو آگے پیچھے اس کے انعام بند نہیں ہوتے، انعام کی راتوں میں وہ کب بھول سکتا ہے، کب اس کے ہاں کنجوسی ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ بار بار اللہ مواقع فراہم کرتے ہیں، بار بار مواقع۔ ویسے تو بڑا عمل الحج اشہر معلومات، اسلام کا سب سے آخری رکن، اسلام کا سب سے آخری مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہاں سال مکمل ہو رہا، یہاں اسلامی عبادات مکمل ہو رہی۔ یہاں دیکھو تو صحیح ذرا، جب ساری کام ہو گئے، سال شروع ہو گیا، اس میں عبادات چلتی رہی،
رمضان کے روزے رکھوائے، پھر چھٹی دے دی، پھر عید دے دی، پھر انعام دے دیا، پھر بخشش کے فیصلے ہو گئے کہ اچھا اب تیار ہو کے آؤ، اب جمع ہو کے آؤ پوری دنیا سے، للہ علی الناس حج البیت، اب آؤ میرے گھر کی حاضری کو۔ اصل عبادت تو وہ ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو حج ہے، میں کہا کرتا ہوں اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا ترکی نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ تم شلوار قمیص اتار کے بس ایک دھوتی باندھ کے جنگل کے غار میں بیٹھ جاؤ، کوئی تعلیم اسلام نے نہیں دی۔ میرے نبی نے منع کیا لا رہبانیت فی الاسلام۔ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ چھوڑ کے بھاگ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا وہ ہے جو معاشرے کے اندر رہے، جو نکاح کرے، جو بچے پیدا کرے، جو بچے پالے، جو کاروبار کرے، حلال کمائے حرام نہ کمائے، جائز کرے نہ جائز نہ کرے، حق کرے نہ حق نہ کرے، نہ کرے نہ کرنے دے۔ یہ میرے نبی کے طریقے والا ہے۔ وہ جو غریب جا کے چھپ کے غار میں بیٹھ کے، وہ کمزور ہے، وہ دوسروں کے ایمان کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ تو اپنا ایمان بچا کے بھاگا ہے۔ اور میرے نبی کا طریق جنگل میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، میرے نبی کا طریق شہر میں رہنا ہے، آبادی میں رہنا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ تو باقی تو اسلام میں دنیا ترکی نہیں ہے۔ اسلام تہذیب کا مذہب ہے، سویلائزیشن کا مذہب ہے، شہریت کا مذہب ہے، معاشرت کا مذہب ہے۔ یہاں تو رشتوں کے تقدس کو بیان کیا جاتا ہے، رشتوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، رشتوں کے احترام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام تو تہذیب و تمدن سکھاتا ہے، اور تہذیب و تمدن تو جب انسان ملٹی کلچرل ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، تب حاصل ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل تب نظر آتا ہے۔ تو بھائی وہ تو علیحدہ مضمون ہے، وہ تو علیحدہ مضمون ہے۔ بس ایک مختصر بات کر کے اصل بات کرنی ہے۔ مختصر یہ جو حج کا موقع ہے نا، یہ عشق ہے، یہ مستی ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ دیوانہ پن ہے۔ یہاں ایک حکم اسلام کا ایسا ہے کہ جہاں آپ سے عشق کے اظہار کا مطالبہ کیا جاتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ اللہ نے کہا ساری زیب و زینت اتارو، دکھاؤ ہمارے عشق میں کیا کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کلپ بھیجا، ہمارے کوئی یہ جو ہوتے ہیں نا موٹیویٹرز، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، مختلف موٹیویشن قسم کے وہ اسکالرز ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن سازی کے لیے ڈیبیٹس کرتے ہیں۔ ایک موٹیویٹر کا کلپ بھیجا، اس نے کہا جی یورپ کے اندر ایک ریسرچ اسکالر ہے عیسائی، اس نے جب لوگوں کو بیان کیا، کیٹیگوریکلی لوگوں کو نمبرنگ کی کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی محنت بڑی زبردست اور ان کی موٹیویشن اتنی زبردست کہ کائنات کے اندر ان سے بڑا کوئی موٹیویٹر لوگوں کی تربیت کرنے والا نہیں گزرا۔ اس نے پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، دوسرے نمبر پہ کسی اور فلاسفر کو، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ کو رکھا۔ تو جب وہ پروگرام میں آیا تو اس سے سوال ہوا آپ عیسائی ہو، آپ نے پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی کو کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں، اس نے کہا ہاں بھائی کون کون مسلمان ہے، کون کون مسلمان ہے؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہم مسلمان۔ کہا میرے سوال کا جواب دو، کیا تم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتے ہو؟ سب نے دونوں ہاتھوں سے کہا بالکل بالکل تیار ہیں، دے سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھا یہ اثر ہے 1400 سال کے بعد بھی، اور یہ سارے دیندار نہیں ہیں، یہ سارے پکے پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہیں، عملی مسلمان نہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور اس نبی کی تربیت کا محبت کا ایسا اثر ہے کہ 1400 سال بعد یورپ میں پل کے جوان ہونے والے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، بغیر سوچے سمجھے نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک نمبر کا نبی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں بس عشق کا، اظہار عشق کا، دیوانگی کا، وارفتگی کا وہ ایک ہی حکم ہے، حج۔ حج کیا ہوتا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سلائے کپڑے اتر جاتے ہیں، پابندی لگ گئی، 2
کپڑوں میں ملبوس ہے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پاؤں پہ جوتا کوئی نہیں، چپل ایسا نہیں پہن سکتا کہ جس میں پاؤں چھپ جائیں، ہاں سر پہ ٹوپی نہیں اور کندھا بھی ننگا رکھنا ہے، ایک چادر سے دھوتی باندھے گا، ایک چادر سے اپنے سینے کو لپیٹے گا لیکن کندھا ننگا رکھے گا، اور سارے امتیازات کو اللہ نے مٹا دیا۔ تو خوشبو نہیں لگائے گا، تو زیب و زینت نہیں کرے گا، تو جسم سے کوئی کیڑا پکڑ کے نہیں مار سکتا، تو پابندیوں میں جکڑا ہوا، بیوی سے دور، نکاح والی اپنی بیوی ساتھ ہے، نہیں پابندی ہے، زیب و زینت جمال و جلال پہ پابندی، تو عاجز بن کے چلے گا، میرے حرم کے جانور سامنے آئیں گے، تو شکاری ہے، تو دیکھ نہیں سکتا، تو مار نہیں سکتا، تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ ادھر گزرا ہے، اور وہاں تو پابندی میں رہے گا۔ پھر اور سنو، اللہ نے حسن دیا ہے انسان کو، جمال دیا ہے بالوں کے ساتھ، سر کے بال بڑے پسند ہیں نا مردوں کو، بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے اللہ نے بنائے ہیں، میرے اللہ نے حسن دیا۔ جب عبادت مکمل، دیوانوں کی طرح اپنے گھر کے چکر لگوائے، دیوانوں کی طرح گھر کے چکر لگوائے، پھر حج کی نماز پڑھائی، حج کا خطبہ سنوایا، اور پھر کہا چلو جا کے قربانی کرو، جانور کے گلے پہ چھرا پھیرا کہ اب سر مڈا کے آؤ، محلقین رؤوسکم، سارے حسن و زیبائش کو تباہ و برباد کر کے آؤ۔ یہ عشق ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ دیوانہ پن ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، بندہ کرتا چلتا چلا جا رہا ہے، وہ نہیں پوچھتا یا اللہ کیوں، یا اللہ کیوں، بس یہ ایک حکم ہے دیوانگی کے اظہار کا، باقی تو عقل ہی عقل ہے، فہم ہی فہم ہے، فراست ہی فراست ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل عبادت تو وہ ہے، ان کے لیے اتنی پابندیاں، میں نے پھر بھی تھوڑی گنوائی ہے، اور بڑی پابندیاں ہیں۔ ہمیں کیا کہا، جو پوری دنیا میں ہو، تم سنت ابراہیمی پہ عمل کرو گے، جانور ذبح کرو گے، تو جو قربانی کا ارادہ کرے، میرے نبی نے فرمایا جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو تم نے نہ ناخن تراشنے ہیں، نہ بال کاٹنے ہیں، بال کاٹ کے مونچھیں بنا کے آتے ہم، داڑھی خوبصورت کر کے آتے ہیں، سر کے بال خوبصورت، ناخن تراشے ہوئے، یہ سب زیب و زینت ہے نا، حسن و جمال ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ہر ایک تیار ہو کے کوشش کر کے، مسلمان کا یہ جو مذہبی دن جمعہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ دنیا کے کام چھوڑ دو، آؤ عبادت کرنے کے لیے، اور پھر عبادت پورے، ویسے عبادت تو روز کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آج اہتمام کے ساتھ آؤ، آج تیاری کے ساتھ آ جاؤ، اب فرصت کے ساتھ آؤ، آج دنیا کے کام چھوڑ کے پورے ادب کے ساتھ آؤ۔ جمعہ ہے نا، بڑے احترام کا دن ہے، سید الایام یوم الجمعہ، میرے رب نے اس کو سارے دنوں کا سردار بنایا، جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار بنایا۔ لیکن اب جب تم نے یہ دیکھ لیا نا، چاند دیکھا، اور تم نے قربانی کرنی ہے، تو مستحب عمل ہے، حکم ہے پیغمبر کی طرف سے کہ ان 10 دنوں میں ناخن بھی نہ تراشو، بال بھی نہ کاٹو، زیب و زینت کو ترک کر دو۔ اصل میں تو حاجی ہیں جو وہاں ہیں، ہمیں مناسبت پیدا ہو رہی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بزرگوں کا لباس ہے، نبی کا لباس ہے سر پہ پگڑی پہننا، نبی کی چہرے کی شباہت ہے، خوبصورت داڑھی رکھنا، لمبے بال رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اونچا پائنچا رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، سر جھکا کے چلنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، قدم اٹھا کے چلنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، لبیک کہہ کے بلانے والے کی طرف مڑ جانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے ہاتھ نہ چھوڑانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جب تک سوال کرنے والا بولتا رہے آپ چپ کر کے سنتے رہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور جب تک اگلا مطمئن نہ ہو اس کو سمجھاتے رہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بزرگوں کے، بڑوں کے طریقے پہ لوگ ذوق و شوق سے چلتے ہیں، اصل عشق کا اظہار کرنے والے تو وہ ہیں جو وہاں حرم کے گرد، اللہ کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں، جو مینا، مزدلفہ اور عرفات کے نظارے دیکھ رہے ہیں، جو روز رسول پہ جا کے حاضریاں دے رہے ہیں، اصل عاشق تو وہ ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ مناسبت، تم بھی تھوڑی سی شکل و صورت بنا لو، تم بھی تھوڑی سی شکل و صورت بنا لو۔ ایک حکمت کی بات، نکتے کی بات بتا رہا ہوں،
حکم تو ہے ہمارے لیے کہ ناخن نہیں تراشنا، بال نہیں کاٹنا، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اصل تو وہ قربانی والے لوگ ہیں، ہم نے یہاں قربانی کرنی ہے، تو کہ تمہاری مناسبت بھی حاجیوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو بھائی قربانی یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں کرتے ہیں قربانی؟ جانور تو ہم ویسے بھی ذبح کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اسی دن کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ کما لنا فی، اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا، چلے ان کی سنت ہے، ہم ان کی اچھی سنت اللہ کو پسند آئی، ہم عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ کہا بکل شعرۃ حسنہ، جو جانور ذبح کرو گے اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کہا اچھا ہم تو زیادہ مینڈے، دمبے، بھیڑیں یہ ذبح کرتے ہیں، اس میں تو بال نہیں ہوتے، من الصوف اس پہ اون ہوتی ہے، کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے اندر 20 بال ہوتے ہیں۔ آپ کسی دمبے لے کے اوپر سے اٹھائے نا، بھیڑ کے اوپر سے، ہر اون کے اندر 20 بال ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اون کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور ان دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل احراق الدم، خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ لاجکس کو چھوڑو، لوگوں کی لاجکس کو چھوڑو، ہمیں ہمارا نبی بتا کے گیا تو گلا کاٹ، جانور کا گلا کاٹ، تیرے رب کو یہ پسند ہے۔ لوگوں کی لاجکس یہ کمزور دماغی باتیں ہیں، یہ لبرلز کی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں، پیسے دے دو، لوگوں کی امداد ہو جائے، وہاں بھجوا دو، جانور کاٹنے سے لائف سٹاک کا نقصان۔ ارے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ برکت کیسے ہوتی ہے، برکت کیسے ہوتی ہے؟ نے فرمایا مجھے حیرانگی ہوتی ہے اللہ کی برکت کس طرح نازل ہوتی ہے کہ دیکھو بکری سال کے بعد 1 یا 2 بچے دیتی ہے، سال کے بعد 1 یا 2، اور بکرے صدقے میں کٹتے ہیں، عقیقے میں کٹتے ہیں، ولیمے میں کٹتے ہیں، کسائی روزانہ ذبح کرتے ہو، آپ سب کھاتے ہو، بکرے بھی بکریاں بھی۔ کتیا ہر 6 مہینے کے بعد بچے دیتی ہے، 7 8 9 10 بچے، یہ ہماری گلی محلے نیچے نالے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب مکان یہاں خالی تھے تو یہاں مکانوں میں کتیا آ کے بچے دیتی تھی، ہم گزر نہیں سکتے تھے گلی سے۔ کسی نے کوئی کتا کٹتا ہوا دیکھا ہے؟ میں چائنا کی بات نہیں، پاکستان کی کر رہا ہوں۔ کسی نے کہیں کتا بکتا ہوا دیکھا ہے کہ ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ لیکن کیا ہے، کتوں کا ریوڑ نہیں ہوتا ہے، 1 1 2 2 کے ہی مل جاتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں، بجوڑی نختمی کی دق برکت۔ تم کہتے ہو کہ جانور تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، ابھی 2 4 دن گزرنے دو، روڈ پہ انسانوں کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اللہ اتنے جانور لے آئے۔ یہ برکت ہے، یہ اللہ نے اپنے حکم میں برکت رکھی ہے، اپنے نبی کی اتباع میں برکت رکھی ہے، دین پہ عمل میں برکت رکھی ہے۔ اور دوسری بات دیکھو، دین پہ عمل کرو اللہ راستے کھولتے ہیں۔ ہم بڑے پریشان ہیں نا، ملکی سطح پہ ہم کاروبار میں پریشان ہیں، معیشت میں پریشان ہیں، تو میرے اللہ اتنے کاروبار کھول دیتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جانور پالتے ہیں، چارے کاشت کیے جاتے ہیں، کٹتے ہیں، منڈیوں میں جانور آتے ہیں، چارے آتے ہیں، زمینیں کرائے پہ لگتی ہیں، لوگوں کا کاروبار ہے، کسائیوں کا کام ہے، آڑھتیوں کا کام ہے، کمیشن ایجنٹوں کا کام ہے، ہر ایک کو اللہ کھلا رہے کہ نہیں کھلا رہے؟ عبادت اپنی جگہ ہو رہی ہے، معیشت اپنی جگہ درست ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 100 ارب سے زیادہ کا کاروبار پاکستان میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں قربانی کے موقع پہ۔ تو اللہ رب العزت ٹریڈ بھی دے رہے، برکت بھی دے رہے، اور اجر و ثواب تو یقینی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میں اجتماعی قربانی کے حوالے سے اس میکنزم پر بھی بات کروں گا، تاکہ لوگ دماغی طور جو سوال کرتے ہیں کانسیپٹ کلیئر ہو اس کے بارے میں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، وقت بلکہ مکمل ہو گیا، تو بات کسی اور طرف نکل گئی تھی، وہ بھی اللہ نے کیا، بہت اچھی بات ہو گئی۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں کہ اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، عجائب و غرائب اللہ بیان کروا دیتے ہیں، اور رب تعالی دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ